جو فتنہ دجال ہے اس کا ہر نبی نے بتایا علیہ السلام. اور سوچیں تو صحیح، بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف آتی ہے، سورہ کہف کے بعد سورہ مریم آ جاتی ہے، اور ان تینوں کا گروپ بنا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں عظیم ترین صورتیں ہیں ام المومنین سے کہا. اچھا، اب ہم تیسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں. ہمیں دو واقعے کلیئر ہو گئے. حضرت خضر کے واقعے میں ایسی کیا چیز ہے جو دجال سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اور ہمیں انٹرگلیکٹک اس میں بھی بات ملتی ہے؟ یہ تین نشانیاں پوری ہوں گی تب میں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک کوئی پورٹل نہیں کھل رہی جو کہ زمین پہ انٹر ہوئی. تو اس نے خود منہ سے بتایا کہ فرات کا پانی چل رہا ہے. ہاں ابھی تو چل رہا ہے، ہمارے دور میں تو چل رہا ہے. السلام علیکم. اس سے پہلے ہمارے سورہ کہف پہ کافی سیشنز ہیں اور اس میں کمنٹس اور اس کو جس نظریے سے ہم نے رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پہلے نالج ہے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ بالکل بیسک، جو بالکل کسی کو کسی قسم کا نالج نہیں ہے، ہم اس کو بالکل بیسک کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. تو ساحل بھائی، اگر ہم سورہ کہف کا فتنہ دجال سے بچنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آخری دور میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، اگر آپ نے شروع سے اس کو بتائیں تو کیسے، کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو فتنہ دجال ہے اس کا ہر نبی نے بتایا علیہ السلام. ہر نبی نے حضرت نوح سے ہر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کی خبر دیتے آ رہے ہیں. یہ جب تک سورہ کہف کی بات نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دفعہ پہلی دفعہ یہ چابی دی کہ جب وہ وقت آئے گا تو سورہ کہف کی تلاوت کریں. جو سورہ کہف ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. کسی بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کی بیسک ہسٹری کیا ہے. میں جلدی کر کے جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں. یہودیوں کو مدینے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا. اہل یہود کا سسٹم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا انبیاء کی لسٹنگ کیسے کرتے ہیں، وہ کس نبی کا انتظار کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے. یہ میں چھوٹا سا کر کے بتاتا ہوں، اس کی تفصیل آپ نے ضرور پڑھنی. اہل یہود کے ہاں یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ جو موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ایک آخری نبی کی خبر دیتے آئے ہیں. یہ اہل یہود کو پتا ہے. ہر شریعت میں ایک آخری نبی کا ایک خاتم النبیین کا کانسیپٹ ہے. تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہیں بس، اور ان کا پورا مطلب باقی کے انبیاء کو بھی ریکگنائز کرتا ہے. انجیل میں سارے انبیاء کو انبیاء ہی کہا گیا. بہرحال تو یہودی جو ہیں وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ام المومنین، جو دو ٹاپ کے اسکالرز جو تھے اس وقت کے، جو دنیا کے سب سے بڑے ریبائز تھے، ان کی بیٹی اور بھتیجی، انہوں نے اپنی حدیث بھی ریکارڈ بھی کروائی. اس وقت صحیح بخاری میں حدیث اسی طریقے سے ہے کہ جب ان کے والد اور ان کے چچا جو تھے، انہوں نے جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری طرح آ کے انٹرویو لیا اور پھر آگے گھر آ کے کیا بات کی. اس وقت حضرت صفیہ کہتی میں چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے پوری طریقے سے پتا ہے کیا بات ہوئی تھی، اور انہوں نے اسی طریقے سے وہ ڈائلاگ لکھا ہے. وہ ڈائلاگ کیا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ سے آپ کو سبق سمجھ آ جائے. پھر میں اہل یہود کا کانسیپٹ بتاتا ہوں. ان کے والد جو تھے وہ اس وقت کے ٹاپ ریبائی تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ چچا نے پوچھا کہ دونوں مل کے آئے تھے مگر لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، تو گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ کیا سمجھتے ہو تم. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ بندہ وہی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا. اور جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ آر یو شور، بالکل صحیح طریقے سے تم نے اس کا اندازہ لگایا. تو والد صاحب نے کہا ہاں میں بالکل شور ہوں کہ وہی ہے. اور پھر چچا نے کہا معصوم طریقے سے پوچھا کہ پھر ہم بیعت کر لیں گے اس پہ. تو ان کے والد نے کہا نہیں، کبھی بھی بیعت نہیں کروں. سمجھ رہے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ یہ تم ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے. اس آیت کا یہ سیاق و سباق ہے. اور کیوں نہیں انہوں نے کیا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا دجال سے اتنا تعلق نہیں ہے، وہ ایک کسی اور دن کریں گے ہم. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے. انہوں نے آگے پوچھا کیا تھا. یہودیوں نے مدینے میں آنے کا جو سفر تھا نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا کر رکھا تھا. یہ سلمان پارسی کے قصے سے بڑی تفصیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان پارسی جو تھے وہ غلام بنا لیے گئے تھے اور ایک یہودی کے ہاں ہی کام کرتے تھے.
اور وہاں سے ان کو خبر ملی کہ یہودیوں کے ان کے جو مالک تھے اس کو خبر آئی کہ وہ ایک نبی کا اعلان ہو گیا. بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ جا کے انہوں نے پوچھا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے جا کے پوچھا, میں اسی طرح بتاتا ہوں آپ کو, پھر بعد میں اس کی تفصیل کروں گا. انہوں نے کہا کہ سورہ کہف سناؤ. اب انہوں نے کہا نہیں ہے کیونکہ سورۃ تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی, مگر انہوں نے جو 3 سوال کیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی. اب یہ بہت غور سے سننا ہے آپ نے. اب انہوں نے کہا کہ روح کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ. نمبر 2 سوال ہے ذوالقرنین کا قصہ بتاؤ. اور نمبر 3 سوال ہے اصحاب کہف کی تفصیل بتاؤ. یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ یہودی نے یہ سوال کیوں کیا تھا فرسٹ انٹرنس پہ. اب اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں کہ وہ مدینے میں پہلے ہی کیوں آئے ہوئے تھے. ہمیں یہ تفصیل پتہ چل جاتی ہے اسلامک ٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہودیوں کو اپنی کتب میں یہ بتایا گیا تھا بڑا کلیئرلی کہ نشانیاں کیا ہیں اس جگہ کی جہاں پہ نبی نے آنا ہے. یہ بھی پتا تھا کہ وہ نشانی کیا ہے اس نبی کی جس نے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے قصے سے بہت اچھی طریقے سے صاف صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عیسائیوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. اب میں بھی اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا, یہ بھی آپ کو سیدھا پڑھنی پڑے گی. میں اس وقت دجال کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اصفہانی یہودیوں میں سے دجال میں آنا, یہ حدیث ہے. پھر لد پہ اس کا مقابلہ ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, وہ بھی اسرائیل میں. یہودیوں کی طرفداری کرنی ہے اس نے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اہل یہود کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے. ان کو اس جگہ کی بھی نشانیاں پتہ تھی کہ وہ جو 2 والکینوز کے بیچ میں ایک ایسا باغ ہے پام ٹریز کا, اس کے بیچ میں ایک شہر ہوگا, فلاں فلاں اور بھی بڑے معاملات ہیں. مگر ہم اس کو بہت ہی بس کیجولی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں یہ نشانی پتہ ہونی چاہیے کہ دجال نے یہودیوں کی سائڈ کیوں لینی, یہ پتہ ہونا چاہیے. یہودی ہمیشہ سے اس نبی کا ویٹ کرتے آئے, اور یہاں تک کہ وہ جس بندے کو بھی شائبہ ہوتا تھا کہ یہ ہے, اس پہ جا کے وہ پھر سورہ کہف کی تلاوت مطلب ہے کوشچن کرتے. سو یہ دجال کی کوئز ہے. دجال کو ٹیسٹ کیا جائے. دجال تو ہم کہتے ہیں, وہ مسیح کہتے ہیں کہ مسیح کا ٹیسٹ کرائٹیریا تھا کہ جس کو یہ ٹیکنالوجی پتا ہوگی, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں علم ہوگا, تو وہ ہمیں پھر بچا کے دنیا کی سرداری دے دے گا. یہی ہے ان کا بیسک مذہب. اور یہ جو دنیا کی سرداری ان کو چاہیے واقعی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سرداری دی تھی, بنی اسرائیل کے پاس ہی سرداری. اور یہ وہی سرداری ان میں چاہ رہے ہیں, اور دجال وہی سرداری آ کے ان کو آخر میں آ کے دینے کی کوشش کرے گا. دے گا بھی, ایک وقت تو آئے گا حدیثہ تک تو اس کے پاس ہی ہوگی سرداری. تو پوائنٹ یہ کہنے کا کہ جو اہل یہود کا کانسیپٹ ہے نا نبوت کا, آخری ختم النبیین کا, وہ بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی کیا ویلیو. تو سورہ کہف کے لیے اہل یہود کے پاس پہلے سے علم کیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہیں اصحاب کہف کا پتہ ہوگا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعداد پتہ ہوگی اور وہ واقعہ اور سٹوری پتہ ہوگی. سٹوری میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سٹوری کے اندر جو ایکسٹراڈنری حقیقت ہے وہ اس کے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خالی کہانی تو نہیں سنائی نا, پورا کا پورا قصہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے علم دیا جا رہا تھا جبرائیل کے تھرو. سو اصحاب کہف کا جتنا بھی معاملہ ہوا ہے وہ 300 سال کیسے ایک ہی دن میں سوئے ہیں, ٹائم ٹریول کیسے کر لیا انہوں نے, یہ پورا کا پورا ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اہل یہود چاہ رہے تھے کہ اس نبی کو پتا ہوگا تو ہمیں بھی کروا دے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ٹائم وہ اسٹریچ کرے گا, ایک دن اس کا 1 سال کا ہوگا, اس کا ایک دن 1 سال کا. اصحاب کہف کا ایک دن 300 سال کا تھا, سمجھ رہے. اگلا دن ماہ کا ہوگا, پھر اگلا دن ہفتے کا, پھر اگلا دن 1 دن کا ہوگا. یہ پورا اصحاب کہف کا ہی ایک ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہے, ظاہر ہے وہ سائنس کی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, وہ بیسکلی تو پورٹل کی ٹیکنالوجی لگتی ہے. سو اہل یہود وہ وسیع ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ اگر تو تم نبی ہو تو پھر تمہیں ان 2-3 چیزوں کا پتا ہوگا. دوسری کیا چیز ہے, ذوالقرنین. ذوالقرنین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سورہ کہف میں اسی طریقے سے تفصیل سے بتایا, اور ذوالقرنین نے بھی اب 2 پورٹلز کھولے.